اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ امام زمانہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوکل عباسی کا زمانہ تھا اور مہبان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، مگر زمانے کا یہ دستور تھا کہ محب علی علیہ السلام کی عداوت جاری تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ مہبان علی علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، اور اپنی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا اور منادی کرا دی گئی۔ دربار عام لگایا گیا، یہاں تک کہ تمام امراء و وزراء کا ہجوم اور عوام کا ہجوم دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے پیش کرنے سے علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو تکلیف ہو اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے ایک وزیر نے کہا، میں بادشاہ کو تنہائی میں سوال بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر کی التجا قبول کی گئی اور بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں ایک انار کا درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ ہے جس کے اندر 4 یاروں کے نام کھدے ہوئے ہیں۔ جب انار ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں، جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال مہبان علی علیہ السلام کو دیا گیا تو سب سن کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ مشکل کس طرح حل ہو۔ لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا گیا کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کو سوال کا جواب دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ مہبان علی علیہ السلام کے بھی 3 قبیلے تھے اور تینوں قبیلوں کے سردار بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے کہ مشکل آسان ہونے کا کوئی امکان ہو، اور وہ یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے ہادی برحق آقا و مولا کو پکارا جائے تاکہ معجزہ نمائی اور مشکل کشائی ہو۔ پہلا سردار پہلی رات وضو کرنے کے بعد ننگے پاؤں اپنی آستینیں الٹی کیے آہوازاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عاجزی اور انکساری اور آہوازاری کرتے کرتے اسے نیند آ گئی، پر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات تیسرا سردار، جو پہلے دونوں سرداروں سے زیادہ متقی تھا، اس نے بہت خشوع اور خضوع سے عمل کیا اور زیادہ انکساری سے کام لیا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی۔ اس نے عالم خواب میں دیکھا ایک طرف سے دھول اڑ رہی ہے، جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع پھوٹی اور ایک بزرگ نورانی صورت سفید چمکیلا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا، تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ ان کو نہ پہچانا، لہٰذا اس نے کہا، وہ سوائے امام آخر الزمان علیہ السلام کے کسی اور کو اپنی حاجت نہیں بتائے گا۔ چنانچہ وہ اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بتاؤ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کے نہ بتانے کے باوجود یہ حالت ہے۔ انہوں نے فرمایا، بادشاہ نے مہبان اہل بیت پر یہ سوال کیا ہے کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کو ایسا پھل لگتا ہے جس پر 4 یاروں کے نام کندہ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، نور کی تاب نہ لا سکا، اپنا سر ان کے پائے اقدس پر رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ زیارت کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا، بادشاہ کا فلاں وزیر ہے، اس وزیر کے گھر میں بالا خانے کے اندر ایک الماری میں ایک تھیلی ہے، اس میں ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ نام کھدے ہوئے ہیں۔ اس وزیر کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا ہے، جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ وزیر یہ سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر سانچے کے مطابق انار کی نشو و نما ہوتی ہے اور خود بخود نام کندہ ہو جاتے ہیں۔
اس الماری کو اس وزیر نے تالا لگا رکھا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی چابی اپنے پاس ہر وقت بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ آپ اس کے گھر جائیں اور صرف بالا خانے کی تلاشی لیں اور تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ میرا نام جو کہ مہدی آخر الزمان اور میں 12واں امام ہوں لے کر پھونک دیں تو تالا خود بخود کھل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور وہ آدمی آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا، آپ اصرار کریں۔ وہ خاموشی اور عاجزی سے سنتا رہا اور امام زمانہ علیہ السلام غائب ہو گئے، مگر اس نور کی شعائیں ابھی تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں۔ بس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا معجزہ کہہ سنایا۔ مہربان علی علیہ السلام پہلے کی طرح بلکہ اور زیادہ زور و شور سے علی علی کہتے ہوئے نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں طلب کیا۔ مہربان علی علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، ہم فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نہ مانا، لیکن چونکہ امامت کا حکم تھا اس لیے بادشاہ کو وزیر کے گھر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ، وزراء اور عوام اس وزیر کے گھر چل دیے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے وزیر نے کہا، لیکن مہربان علی علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور بالا خانے پر جانے کے لیے کہا تو وزیر نے انکار کر دیا۔ الغرض جس طرح بھی ہوا بالا خانے پر پہنچے، الماری سامنے تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے الماری کھولے اور سانچہ نکال لے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اور جو سردار تھے انہوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا تھا کہ تالا دھڑام سے زمین پر گر گیا، اور سردار نے الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا اور کہا کہ دیکھیں، اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے۔ یہ سانچہ اس انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی عمل نشو و نما سے بالکل اسی طرح کے جس طرح سانچہ ہے، انار پر 4 یاروں کے نام خندہ ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنا تھا کہ بادشاہ وقت اور تمام رعایا اور عمرا اور وزراء سب کے سب مہربان اہل بیت میں شامل ہو گئے، اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند سے بلند تر ہوتی گئیں۔ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کریں کہ بھاگ محمد وآل محمد علیہ السلام جس طرح ان مہمان اہل بیت علیہ السلام کی مشکل حل ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ، ہر مسلم و مسلمہ کی ہر مراد بات و فعل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو۔ آمین الہ العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔